تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج دنیا کے ایک ایسے خطے کی سیر کریں گے کہ جسے زمین پر جنت کہا جاتا ہے، لیکن دولت و اقتدار کی ہوس میں مبتلا چند لوگوں نے اس کی حالت اظہار جہنم سے بھی بدتر بنا دی ہے۔ یہاں کے سرسبز و شاداب میدان، بلند و بالا پہاڑ اور میٹھے پانی سے لبریز جھیلیں دیکھ کر کسی طلسماتی دنیا کا سا احساس ہوتا ہے۔ موسم اس قدر سہانا ہے کہ لوگ اپنی گرمیاں یا سردیاں بتانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہاں ایک تیرتا ہوا بازار ہے جہاں لوگ کشتیوں میں تیرتی دکانوں سے سبزیاں اور دیگر اشیاء خریدتے ہیں۔ دوستو، اس علاقے کے لوگ بہت ہی خوبصورت اور سرخ و سفید رنگت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے اعلیٰ زعفران پیدا ہوتا ہے جسے ریڈ گولڈ کہتے ہیں۔ یہ جنوبی ایشیا کے اہم سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے جہاں امرناتھ جیسی ہندوؤں کی مقدس زیارات بھی موجود ہیں۔ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہلائی جانے والی سرزمین کو بے شک خدا نے بے پناہ حسن سے نوازا ہے، لیکن انسانوں کی ہوس اور توسیع پسندی نے پچھلے 70 سالوں سے اس علاقے کو ایک میدان جنگ بنا رکھا ہے۔ ہمیں اس علاقے میں بہت سی معذور خواتین نظر آتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو بھارتی فوج کی ظلم و بربریت کے نتیجے میں اس حالت تک پہنچی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں دنیا میں سب سے زیادہ عصمت دری کے واقعات ہوتے ہیں۔ ہزاروں معصوم لڑکیوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، لیکن آج تک کسی ایک بھی بھارتی فوجی کو اس کی سزا نہیں ملی۔ بد امنی اور بیجا پابندیوں کے باعث غربت و بے روزگاری اپنے عروج پر ہے۔ نوجوان نسل خوف، بے یقینی اور مختلف ذہنی عارضوں میں مبتلا ہے۔ بھارتی فوج تشدد، جبری گمشدگیوں اور غیر قانونی قتل میں ملوث ہے، جن پر احتجاج کی صورت میں کرفیو اور دیگر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ تو دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں کشمیر کی، وہ جنت نظیر وادی جہاں رہنے کے خواب ہر انسان دیکھتا ہے، لیکن حقیقت میں رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ کیسے یہ خطہ دو ایٹمی قوتوں کے مابین جنگ کا ایک اکھاڑا بنا اور کیا یہ کبھی آزاد ہو پائے گا؟ یہ تمام باتیں آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تاہم ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ جموں و کشمیر ایک بہت بڑے علاقے کا نام ہے جو ہمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔ کشمیر کی تاریخ بہت ہی پیچیدہ اور ہزاروں سال پرانی ہے۔ کبھی یہ علاقہ ہندو مت کا مرکز رہا تو کبھی بدھ مت کا، اور کبھی سکھوں نے یہاں راج کیا۔ دور حاضر میں یہ خطہ 3 ممالک کے درمیان تقسیم ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جبکہ لداخ، جموں و کشمیر اور سیاچن گلیشیئر نامی علاقے بھارت کے تسلط میں ہیں، جنہیں پاکستان میں مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں۔ شکسگام ویلی اور اکسائے چین نامی علاقے چین کے زیر انتظام ہیں، جن پر پاکستان کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ کشمیر کا مکمل رقبہ 2,22,200 مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے 45% یعنی 1,01,300 مربع کلومیٹر پر بھارت قابض ہے۔ کشمیر کا 36% حصہ یعنی 78,400 مربع کلومیٹر پاکستان کے زیر انتظام ہے، جبکہ اکسائے چین اور شکسگام ویلی کی صورت میں 19% یعنی 42,500 مربع کلومیٹر چین کے اختیار میں ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں میرپور، کوٹلی، راولا کوٹ، اسکردو، ہنزا، باغ اور نیلم ویلی جیسے علاقے شامل ہیں، جس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ مقبوضہ کشمیر یعنی ہندوستان کے زیر تسلط کشمیر کی بات کریں تو اننت ناگ، بارامولہ، پلوامہ، گلمرگ اور پہلگام خاصی مشہور علاقے ہیں، جبکہ جموں اور شری نگر یہ دونوں مقبوضہ کشمیر کے دارالخلافہ ہیں۔ یوں تو کشمیر کی تاریخ خاصی پرانی ہے، جس کا ذکر ہندوؤں کی قدیم کتب میں جا بجا ملتا ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ شری نگر نامی شہر کو مشہور ہندوستانی بادشاہ اشوک نے بسایا تھا، تبھی سے یہ علاقہ بدھ مت کے پیروکاروں کا مرکز تھا۔ دین اسلام یہاں 14ویں صدی عیسوی میں پہنچا۔ 14ویں صدی عیسوی میں فارس اور وسطی ایشیا سے آنے والے صوفی بزرگوں، بالخصوص حضرت بلبل شاہ اور سید علی ہمدانی نے یہاں دین اسلام کی ترویج میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ کشمیر کے مہاراجہ رنجن شاہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد
بعد یہاں کی عوام نے بھی جوک در جوک اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کے وقت کشمیر افغان حکمرانوں کے زیر حکومت تھا۔ سن 1819 میں رنجیت سنگھ کی فوج نے افغانوں کو شکست دی اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سن 1849 میں جب سکھ حکومت کا خاتمہ ہوا تو انگریزوں نے سکھوں کے میر جعفر گلاب سنگھ کو یہ علاقہ اس کی غداری کے عوض عنایت کیا۔ غداروں کی یہی نسل آگے چل کر ڈوگرا حکمران کہلائی۔ ہری سنگھ ڈوگرا اس نسل کا آخری راجہ تھا جس نے مسئلہ کشمیر جیسے عالمی تنازع کو جنم دیا۔ سن 1947 میں آزادی ہند کے بعد قاعدے کے مطابق کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہونا تھا کیونکہ اس کی 90% سے زیادہ آبادی مسلمان تھی، لیکن راجہ ہری سنگھ نے ناجائز طور پر کشمیر کو ہندوستان سے منسلک کر دیا۔ 70 سالوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا لیکن آج تک کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کا ایک میدان بنا ہوا ہے جس کا خمیازہ معصوم اور بے گناہ کشمیری کئی نسلوں سے بھگت رہے ہیں۔ ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، لاتعداد بچے یتیم ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں کی عزتیں ان کے اہل خانہ کے سامنے تار تار کی گئیں، لیکن دنیا کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ دوستو، آج بھی جب پاکستان اور ہندوستان کے مابین جنگ ہو تو پستہ ایک کشمیری ہی ہے۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف سے گولہ باری کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں دونوں جانب کے کشمیری جانی و مالی نقصان اٹھاتے ہیں۔ بھارت کے زیر تسلط کشمیر دنیا میں ایک کھلی ہوئی جیل کہلاتا ہے جہاں بھارتی فوج ہر سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ یہ جسے چاہے سلاخوں کے پیچھے ڈال دے، جس گھر سے چاہے لڑکی اٹھا لے، پھر اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ ماورائے عدالت قتل اور گمشدگیاں یہاں روز کا معمول ہیں۔ ہمیں مقبوضہ کشمیر میں گھومتے ہوئے بے تحاشا معذور مرد اور خواتین نظر آئیں گی۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی تو کوئی ایک ہاتھ سے اپاہج ہوگا۔ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو بھارتی فوج کے تشدد کا نشانہ بن چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق کشمیر دنیا کا وہ خطہ ہے کہ جہاں خواتین کی عزت لوٹنے کے سب سے زیادہ واقعات پیش آتے ہیں۔ بھارتی فوجی اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکی یا خاتون کو اٹھا کر فوجی بیرکوں میں لے جاتے ہیں اور جتنا چاہے اتنا عرصہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کئی لڑکیاں زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں تو کئی ساری زندگی کے لیے مفلوج یا ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ آج یعنی کم و بیش 80 سالوں کے دوران کسی ایک بھی بھارتی فوجی کو کسی کشمیری لڑکی کی عزت لوٹنے کی سزا نہیں دی جا سکی۔ نوجوان نسل خوف، بے یقینی اور احساسی کمتری میں مبتلا ہے کیونکہ ہندوستان کو ان کی زمین تو چاہیے لیکن وہ لوگوں کو اپنانے کو تیار نہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی آبادی 60 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے جبکہ مقبوضہ یعنی بھارتی کشمیر میں 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ چونکہ چائنا کے زیر انتظام کشمیر کا زیادہ تر علاقہ پہاڑوں اور گلیشیئر پر مشتمل ہے، لہٰذا یہاں کوئی خاص آبادی نہیں رہتی۔ کشمیر اپنے جغرافیائی محل وقوع کے سبب تینوں ممالک یعنی بھارت، پاکستان اور چائنا کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاک چائنا کوریڈور یعنی سی پیک جو مستقبل کا ایک اہم تجارتی منصوبہ ہے، وہ گلگت بلتستان سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ یہ سڑک چین کو مشرق وسطی اور بحر ہند تک سب سے آسان اور سستا راستہ مہیا کرتی ہے۔ وہیں دوسری جانب دریائے سندھ، جہلم، راوی اور چناب سمیت دیگر بہت سی دریا ایسی سرزمین سے نکلتے ہیں۔ یہ خطہ ارضی اس قدر خوبصورت ہے کہ اگر یہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی تو ٹوریزم انڈسٹری میں یہ صف اول کے علاقوں میں شمار ہوتا۔ وادی نیلم، وادی لیپا، راولا کوٹ، بنجوسا جھیل، ہنزا، سکردو اور فیری میڈوز پاکستانی کشمیر کے خوبصورت اور جنت نظیر علاقے ہیں۔ ہندوستانی کشمیر میں شری نگر، گلمرگ، پہلگام، سون مارگ، بھدروا، نوبرا وادی اور ڈال لیک سیاحوں کے پسندیدہ ترین مقام ہیں۔ دونوں ہی اطراف کے علاقوں میں ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کی شدید قلت ہے۔ راستے اس قدر خراب ہیں کہ لوگ گاڑیوں کے بجائے گھوڑوں یا خچروں پر سفر کرتے ہیں۔ بنیادی سہولیات جیسے میڈیکل، تعلیم اور روزگار کا فقدان ہے۔ کشمیر کی بعض جھیلوں میں ایک روایتی کشتی استعمال ہوتی ہے جسے شکارا کہتے ہیں۔ یہ ایک لمبی اور نوکدار کشتی ہوتی ہے جو سیاحوں کو ایک سے دوسرے کنارے تک لے جاتی ہے۔ ہندوؤں کی ایک مقدس زیارت گاہ جسے امرناتھ کہتے ہیں، یہ بھی مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع ہے۔ یہاں موجود برف کے شیولنگ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ 5000 سال قدیم ہیں۔ کشمیر کا علاقہ پمپور اپنے اعلیٰ معیار کی زعفران کی کھیتی کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ کشمیر سے حاصل ہونے والا زعفران ریڈ گولڈ کہلاتا ہے اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتا ہے۔ کشمیر میں زعفران، الائچی، بادام اور مختلف میوہ جات سے خاص چائے تیار کی جاتی ہے۔
جو کشمیری چائے کے نام سے دنیا بھر میں مقبول ہے۔ کشمیری شال جسے پشمینہ کہتے ہیں، یہ ایک مقامی بکری کے اون سے تیار کی جاتی ہے جو اس علاقے کی ایک خاص سوغات ہے۔ نرم و ملائم اور سردیوں میں گرماہٹ مہیا کرنے والی یہ شال یورپ و امریکہ تک میں پسند کی جاتی ہے۔ شری نگر کی ڈال جھیل میں ایک ایسا منفرد بازار لگتا ہے جہاں لوگ کشتیوں میں سبزیاں، تازہ پھل اور دیگر اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حسین بازار ہے جسے دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ کشمیر کے لوگ بہت ہی خوبصورت ہیں، بالخصوص یہاں کی لڑکیاں جو اپنے سنہرے بالوں، سرخ و سفید رنگت اور لمبے چوڑے اور بھرے ہوئے بدن کے لیے ساری دنیا میں شہرت رکھتی ہیں۔ کشمیر کے برف پوش پہاڑ، شفاف پانی سے بھری جھیلیں، سرسبز و شاداب میدان، ٹھنڈی ہوائیں اور مہمان نواز لوگ، تبھی تو اسے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہتے ہیں۔ تاہم چند ہوس پرست، گھمنڈی اور توسیع پسند لوگوں کی وجہ سے یہ جگہ جہنم میں تبدیل ہو چکی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کشمیر کے مسئلے پر کئی جنگیں لڑ چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ نقصان بھی کشمیریوں کو ہی اٹھانا پڑا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے کہ وہ جس ملک کے ساتھ چاہیں اپنا الحاق کریں یا مکمل آزاد ہو جائیں۔ بس اس وادی میں امن قائم ہو اور لوگ چین و سکون کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں۔ تو دوستو، یہ تھی زمین پر موجود جنت نظیر وادی کشمیر کی داستان۔ یہ اگر آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، جبکہ نئے آنے والوں سے ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی دیر کس بات کی، جلدی سے اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ آپ کی اور ہماری ملاقات یوں ہی ہوتی رہے۔ شکریہ۔